الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگان دین، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور فکر کی، سمجھ کی، عقل کی گندگی کے اندر مبتلا ہو کر شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا، اور یہ نعمت وہ نعمت ہے، اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور یہ نعمت وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کی بنیاد پر ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور آخرت کی ابد الآباد تک کی زندگی کے اندر بھی ہم کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ آخرت کی زندگی کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ سمندر کے اندر کوئی انسان انگلی رکھ دے اور وہ انگلی کو اٹھا لے، اس انگلی کے ساتھ سمندر کی جو تری آئے گی، اس تری کے بقدر دنیاوی زندگی ہے، اور سمندر کے بقدر آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی کامیابی دین اسلام والی نعمت پر انسان کو ملنی ہے۔ آخرت کی تکلیفوں سے بچنے کا واحد حل اس دنیاوی زندگی کے اندر دین اسلام کا قبول کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔
پھر یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ دین اسلام کو اللہ نے ایسا بنایا کہ انسان کی زندگی کے مختلف لمحات ہوتے ہیں، ان تمام لمحات کے متعلق تعلیمات اللہ نے دین اسلام کے اندر جمع فرمائی ہیں۔ پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ نے دین اسلام کے اندر رکھے ہیں۔ بیرونی زندگی، اندرونی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، ان تمام کے تمام احکامات کو اللہ نے دین اسلام کے اندر رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بیان نہ کرتا تو ایمان والا پریشان ہو جاتا۔ کاروبار کے میدان میں، شادی بیاہ کے میدان میں، عبادات کے میدان میں انسان کو پریشانی کا سامنا ہوتا۔ اس لیے زندگی کے ہر قدم پر انسان کو جس رہنمائی کی ضرورت ہے دین اسلام کے اندر وہ رہنمائی وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کی دوسری بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ایک جامع مذہب بنایا ہے۔ اس کے اندر اس پر عمل کرنے والے کے لیے دائیں بائیں سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے، حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہی، اور وہ بات غلط نہیں تھی، لیکن وہ بات سابقہ آسمانی کتاب تورات کے اندر موجود تھی، اور ہمارا تمام کتابوں پر ایمان بھی ہے۔ حضرت عمر نے اس بات کو نقل کیا، یکدم اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے پر غصے کے اثرات نمودار ہوئے۔ اب اللہ کے نبی کے چہرے کو ہر صحابی دیکھ نہیں سکتا تھا، صرف دو صحابہ تھے، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں حضرات اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر ابھرتے ہوئے غصے کے اثرات دیکھ کر حضرت عمر سمیت تمام صحابہ ڈر گئے۔ حضرت عمر نے فوراً کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول النبی۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کیے بغیر ان کے لیے بھی چارہ کار نہ ہوتا۔ کہ دین اسلام اللہ نے کیسا دین دیا ہے، اس کے ماننے والوں کو دائیں بائیں کسی اور بات کو نقل کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر دین اسلام کا ماننے والا بہت سارے مواقع پر پریشان ہو جاتا۔ اس دنیا کے اندر دین کا مل جانا اللہ کی بڑی نعمت ہے، ایمان۔ اور پھر اللہ کی اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمارے دین کو اللہ نے کامل بنایا، مکمل بنایا۔ بدقسمتی سے جب دین کا نام لیا جاتا ہے یا دینداری کا نام لیا جاتا ہے تو اس کو قید کر لیا جاتا ہے مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ۔ گویا کہ دین کا تعلق اگر ہے تو مسجد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب کوئی کہے گا کہ دین کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے تو مسجد کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، تو گویا کہ دین صرف نماز کا حکم دیتا ہے۔ اگر دین کا تعلق ہے دینداروں کے ساتھ تو گویا کہ روزہ یہ دیندار کا عمل ہے، روزہ دیندار کا عمل ہے تو روزے کا حکم دین نے دیا۔ حج دیندار کا عمل ہے، زکوٰۃ دیندار کا عمل ہے۔ تو دین یعنی کہ دین کے مراکز یا دین پر عمل پیرا ہونے والوں کے ساتھ چند چیزوں کو جوڑ کر اس کو دین کا نام دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا جامع مذہب، اس کو صرف چند چیزوں کے ساتھ خاص کر لینا یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے۔ دین اسلام کو چند چیزوں کے ساتھ خاص کر لینا یہ زیادتی ہے، جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ دین اسلام مسجد کی زندگی کو بھی بتلاتا ہے اور مسجد کی باہر والی زندگی کو بھی بتلاتا ہے۔
اس بنیاد پر 5 بڑے بڑے شعبے بیان کیے گئے. ان میں سے 5 میں سے یہ شعبہ جو مسجد کے ساتھ متعلق ہے یا جو دینداری کے ساتھ متعلق ہے وہ صرف ایک ہے، عبادات. باقی اخلاقیات کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، معاشرت کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، معاملات کا تعلق مسجد سے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں کہ جو مسجد کے باہر کے کرنے والی ہیں. بدقسمتی سے دین اسلام کو مختصر کرتے 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 اس انجام تک پہنچا دیا گیا ہے. اب جب کبھی دینداری کی بات ہوگی اگلے کے ذہن میں آتا ہے یہ باتیں مسجد میں اچھی لگتی ہیں، گویا کہ بازار کے اندر اور مسجد کے اندر دونوں جگہوں پر الگ الگ مذہب یا الگ الگ روایات ہیں. یہ سراسر غلط ہے. دین اسلام نے ہمیں نماز کا طریقہ بتلایا، حج کا طریقہ بتلایا، زکوٰۃ کا طریقہ بتلایا، لیکن اسی دین اسلام نے ہمیں معاملات کا طریقہ بھی بتلایا اور معاشرت کا طریقہ بھی بتلایا، اور ان تمام کی تمام عبادات کا آپس میں ربط قائم کیا. ایک بندہ کامل نماز والا تب ہی بنے گا جب وہ معاملات کے اعتبار سے کھڑا ہوگا. ایک بندہ حج کے اعتبار سے کامل تب ہی حاجی بنے گا یا کہلانے کا مستحق ہوگا جب اس کی معاشرت پائے تکمیل کو پہنچی ہوئی ہوگی. ایک بندہ اچھا مسلمان تب ہی بن سکتا ہے جب وہ اخلاقی اعتبار سے باکمال ہوگا. آپس میں ربط ہے، آپس کے اندر اللہ نے جوڑ رکھا ہے. جب تک یہ جوڑ نہیں ہوگا یہ نماز نماز نہیں کہلائے گی، یہ زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں کہلائے گی، یہ روزہ نہیں کہلائے گا، یہ حج حج نہیں کہلائے گا. اس بنیاد پر ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر اللہ نے واضح طور پر کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عبادت کے راستے سے اسلام میں آ جاؤ، نہیں. اللہ کو جو مطلوب ہے وہ بندوں کے لیے کما حق اسلام کی عمارت میں آنا ہے، اسلام کی عمارت میں داخل ہونا ہے. شریعت مطہرہ کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر عمل نہ کر کے مسلمان نقصان اور کافر فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو برگلا دیا گیا، چند چیزوں کے اندر لگا دیا گیا. مسلمان تعلیم سے کوسوں دور ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کے اندر بڑے شد و مد کے ساتھ، لیکن دیگر چیزیں جو ان کی تکمیل کا سبب ہیں ان سے بہت دور ہیں. چنانچہ دین اسلام نے جہاں پر ہمیں نماز کا حکم دیا ہے وہاں پر دین اسلام نے ہمیں آنے جانے والے راستوں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں. آج انشاءاللہ اسی پر کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام سے فرمایا راستوں میں نہ بیٹھا کرو. آپ حضرات میری بات سنیں گے، بات کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ، فائدہ یقینی ہے. جن کو نیند آ رہی ہے ہلیں جھولیں تھوڑا سا، آج ویسے بھی ٹھنڈ ہے، ٹھیک ہے. ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں نہ بیٹھا کرو. یہ زمانہ کون سا ہے؟ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کے اندر گھروں کے اندر بمشکل ایک کمرہ، جس کے اندر پورے کی پورا خاندان، پورا کا پورا کنبہ رہتا تھا. اللہ کے نبی کی بیگم سیدہ زینب سے سرکار کا جب نکاح ہوا، جس کے بعد یہ حکم آیا کہ اب جب کبھی بھی کسی کے گھر پر جائیں گے تو پوچھ کر جائیں گے. اس کے پیچھے واقعہ کیا بنا؟ حضرت زینب سے نکاح ہوا اللہ کے نبی کا، آسمانوں پر ولیمے کا انعقاد کیا. اس زمانے میں ولیمے کے لیے شادی حال نہیں ہوتے تھے، باہر ٹینٹ لگا کر گراؤنڈ میں شادی کا کھانا نہیں کھلایا جاتا تھا. ترتیب یہ ہوتی تھی کہ گھر کے اندر ہی جس میں انسان کی رہائش ہوتی تھی اسی گھر کے اندر کھانے کا انتظام ہوتا تھا، اور عورتوں کا منہ دیوار کی طرف کر دیا جاتا تھا اور مرد پیچھے بیٹھ کر کھاتے تھے.
گھروں کے اندر تنگی کا یہ حال ہے، اور اس موقع پر سرکار کا فرمان کے راستوں میں مت بیٹھو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو حضرات صحابہ کرام سمجھدار تھے، امت کے لیے اللہ نے ان کو رہنما بنایا تھا، اگر بات ان تک کی ہوتی تو وہ برداشت کر لیتے، لیکن اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے ذریعے سے ایک بات پہنچانی تھی، اس لیے کچھ صحابہ کرام کے دل میں بات آ گئی، یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ہم خوشی خوشی راستوں میں نہیں بیٹھتے، بلکہ ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، راستے میں گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ نظر آ جاتا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے، گپ شپ ہو جاتی ہے، کوئی بات ان سے کرنی ہوتی ہے، کوئی بات ان سے لینی ہوتی ہے، کوئی بات ان کو بتانی ہوتی ہے، بعمل مجبوری ہمیں راستوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، انکار نہیں ہے، بات آپ کی اپنی جگہ بالکل ٹھیک، لیکن سرکار ہماری مجبوری یہ ہے ہم اس بنیاد پر راستوں کے اندر بیٹھتے ہیں، شوقیہ نہیں بیٹھتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، جو آزار جو عذر تم بیان کر رہے ہو، اگر وہ آزار اپنی جگہ پر ہیں تو پھر تمہارے لیے بیٹھنے کی اجازت ہے، البتہ اب کے بعد اگر راستوں میں بیٹھو گے تو راستے کا حق ادا کرنا بھی تمہارے اوپر لازم ہوگا۔ صحابہ کو تو معلوم نہیں تھا کہ راستے کے حق کیا ہیں، یا رسول اللہ راستے کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا راستے کا سب سے پہلا حق غض البصر، اگر راستے میں بیٹھنا ہے اپنی نگاہوں کو نیچی کرنا ہوگا، اگر راستے میں بیٹھنا ہے جو آزار آپ نے بتلائے اگر واقعتاً وہ جین ون مجبوری ہے آپ کو نگاہیں نیچی رکھنی ہوں گی۔ نمبر 2، اگر راستے میں بیٹھنا ضروری ہے کف الاذی، تکلیف سے یہ تکلیف دہ چیز سے بچنا ہوگا، بچانا ہوگا۔ نمبر 3، اگر بیٹھنا ہے رد السلام، راستے کا حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کے سلام کا جواب دینا ہوگا، بیٹھنا ہے تو گزرنے والوں کے سلام کا جواب دینا ہوگا۔ نمبر 4، اگر بیٹھنا ضروری ہے الامر بالمعروف، وہاں سے گزرنے والوں کو بھلی باتوں کا حکم کرنا ہوگا۔ نمبر 5، اگر بیٹھنا ہے تو وہاں سے گزرنے والوں کو والنہی عن المنکر، بری باتوں سے روکنا ہوگا۔ یہ 5 حقوق ایک ساتھ اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ سرکار نے 3 مزید حقوق بھی بیان فرمائے۔ وہ ارشاد السبیل، اگر راستے میں بیٹھنا ہے تو اگر کوئی راستہ بھول گیا، بھٹکا ہوا آدمی ہے، اس کو صحیح جانب میں صحیح سمت کے اندر اس کی رہنمائی کرنا بھی یہ راستے کا حق ہے۔ 7واں حق یہ بتلایا گیا اگر راستے میں بیٹھنا ضروری ہے تو کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو، مظلوم ہو، فریادی ہو، تو راستے کا حق یہ ہے کہ چونکہ تم سامنے ہو اس کی داد رسی کرنی ہے۔ اور 8واں حق یہ بتلایا اگر راستے کے اندر بیٹھنا ضروری ہے تو اس کا حق یہ ہے اگر کوئی بندہ بوجھل ہے، سامان وغیرہ لادا ہوا ہے، اس کی طاقت سے بڑھ کر ہے اور تم دیکھ رہے ہو، اس موقع پر راستے میں بیٹھنے والے کا حق ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرنا اور اس کی امداد کرنا۔ اگر ان 8 حقوق کی پاسداری ممکن ہے تب کہیں جا کر راستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے، بصورت دیگر سرکار کی طرف سے راستے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 8 حقوق گنوائے ہیں، ان 8 حقوق کو اپنے دل اور دماغ میں رکھ کر سوچیں، آیا ان میں سے کوئی ایک حق بھی میں اور آپ ادا کرتے ہیں؟ اگر تو ادا کرتے ہیں تو ہمارا بیٹھنا 100% جائے، اور اگر نہیں تو میں اور آپ نماز پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں
کہ شاید ہم کامل مکمل مسلمان لیکن راستے کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کے کاغذوں میں گناہگار لکھے جاتے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ مطلب ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو باتیں بیان فرمائی ان کی ذرا تفصیلات کو سن لیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اب کے بعد جب ہم راستوں میں بیٹھیں گے تو یہ باتیں اگر دماغ کو گدگدائیں گی تو انشاءاللہ عمل کی بھی توفیق مل جائے گی۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر راستے میں بیٹھنا ہے غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک مسجد ہوتی ہے، ایک گھر ہوتا ہے، ایک بازار ہوتا ہے۔ ان تینوں جگہوں کے احکامات نگاہوں کے حوالے سے الگ الگ، لیکن بازار کے اندر، راستے کے اندر نہ تو دیوار ہوگی نہ ہی رکاوٹ ہوگی، راستہ شاہراہ عام ہے، وہاں سے ہر بندہ آئے گا جائے گا، مرد بھی آئے گا، عورت بھی آئے گی، تمام چیزیں آئیں گی نا۔ سرکار نے پہلے فرما دیا ان تمام چیزوں کا حق ادا کر سکتے ہو تو راستے میں بیٹھو نگاہوں کو نیچی کر کے۔ لیاری تیسر گاؤں کے اندر جب ہم روڈوں پر گزرتے ہیں تو دکانوں کے اندر بیٹھے ہوئے، دکانوں کے سامنے بیٹھے ہوئے، ہوٹلوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی نگاہیں بے لگام ہوتی ہیں۔ عزت دار بندے کے لیے سامنے سے گزرنا دشوار ہوتا ہے۔ وجہ سرکار کا یہ فرمان ان کے دماغ میں موجود نہیں، ورنہ کوئی مسلمان جرت نہیں کر سکتا کہ اس کے نبی کا فرمان اس کے دماغ میں ہو اور وہ اس کی خلاف ورزی پر تیار ہو جائے۔ قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مردوں کو، اے مردوں کی جماعت، آپ سب مجھے دیکھیں جناب، اس طرف والے بھی، اور آپ سب بھی مجھے اس طرح ہو جائے، اس طرح ابو بکر آگے آ جائیں۔ یہ بیان سننے کا طریقہ، جیسے آپ بیٹھیں یہ نماز کا طریقہ ہے، نماز کے ٹائم آپ اس طرح ہو جائیے گا، یہ بیان سننے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ایمان والو، یا فرمایا پیغمبر آپ ایمان والوں سے کہہ دیں یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، فائدہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں۔ پھر اللہ نے دوسری آیات کے اندر اسی لائن میں آگے چل کر ایمان والیوں کو کہا گیا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے پیغمبر آپ ایمان والی عورتوں کو کہہ دیں یغضضن من ابصارہن، نگاہوں کو نیچی کر لیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ کا قرآن عورتوں کو مخاطب بہت کم کرتا ہے، عورت پردے کی چیز ہے، اللہ نام نہیں لیتا، اللہ ذکر نہیں کرتا زیادہ۔ عام طور پر مردوں کو مخاطب کر کے ان کے تابع بنا کر عورت کو بھی حکم دے دیا جاتا ہے، لیکن جب بات پردے کی آئی اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا، اللہ نے عورتوں کو الگ حکم دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات کوئی بڑی اہم ہے، اس بات کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے دونوں کو الگ الگ دائرے کے اندر رکھ کر مخاطب کر کے حکم دیا۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے اس دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان تمام کے تمام گناہوں میں سے آدھے یا اس سے زیادہ گناہ شہوت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور شہوت پیدا ہوتی ہے انسان کے دیکھنے سے۔ اگر ایک بندہ اللہ کے صرف
کسی حکم پر عمل کر لے تو شہوت سے بچ جائے گا، گویا کہ آدھی زندگی اس کی گناہوں سے پاک ہو جائے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر نگاہوں پر انسان اپنا قابو پالے، کنٹرول پالے، تو 50% گناہ اس کے ختم، باقی جو 50% گناہ ہیں ان کے بارے میں توبہ کرے گا تو وہ گناہ اس گناہ کی بنسبت جلدی معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ نگاہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بد نظری کرنا، نامحرم کی طرف نگاہ ڈالنا، ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی بنیاد پر ایمان نہیں چھینتا، لیکن تاریخ کے اندر وہ واقعات موجود ہیں، اس بد نظری کی بنیاد پر اللہ نے موت کے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہونے دیا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، چونکہ ہمارے نبی انسان تھے، انسانوں میں سے تھے، ہمارے نبی زمینی حقائق سے واقف تھے، ہمارے نبی کو پتہ تھا کہ بازار میں، راستوں میں بیٹھیں گے، نگاہوں کی بد پرہیزی ہوگی، پہلے قدم پر اللہ کا حکم جو قرآن میں موجود تھا اس کی تشریحات کے نتیجے میں سرکار نے راستے کا حق بتلایا، نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اگر کر سکتے ہو تو راستوں میں بیٹھ جاؤ، اور اگر نہیں کر سکتے تو راستے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ اب میرا اور آپ کا ذہن یہ ہے کہ راستے کے اندر ہم بیٹھیں گے، عورتیں آئیں گی نہیں آئیں گی یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اگر گہرائی کے اندر جا کر دیکھیں، شریعت نے صرف یہ نہیں کہا، کہ شریعت نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ عورتوں کو نہیں دیکھو، شریعت نے کہا آنکھوں کیوں جھکا لو۔ مطلب راستے میں بیٹھو گے، لازمی نہیں ہے کہ تمہارے سامنے کوئی عورت آئے گی، ممکن ہے ایسی چیز پر نظر پڑ جائے جس پر نظر پڑنے کی شریعت نے ممانعت عائد کی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ دھوتی پہن کے جا رہا ہے، کوئی بندہ دھوتی پہن کے جا رہا ہے اور ہوا چل گئی، اس کی دھوتی کھل گئی، تو کیا اس کے سطر کو دیکھنا ہمارے لیے جائز ہے؟ نگاہوں کو نیچی کر لیں۔ سمجھ؟ نگاہوں کو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ لازماً راستوں میں عورتیں آئیں گی، نہیں، نگاہوں کو نیچا رکھنے کا مطلب کہ ایسی جگہ پر تمہاری نگاہ نہ پڑ جائے جس جگہ پر نگاہ پڑنے سے اللہ اس کے نبی نے منع کیا ہے، نگاہوں کو نیچی رکھنا ہے۔ عورتوں کے لیے حکم دیا گیا، اصلاً عورتوں کو کہا گیا آپ گھر کے اندر رہیں۔ آپ حضرات ماشاءاللہ گھر والے ہیں، ایک ہمارا کمرہ ہوتا ہے، کمرہ سونے والا، ایک گھر کا صحن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عورت کے متعلق نماز کے حوالے سے جو حکم خداوندی یا حکم شرع ہے کہ صحن کے مقابلے میں اندر والے کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، یہ عورت کے لیے حکم ہے۔ عورت کا مطلب چھپی ہوئی چیز، عورتوں کو حکم دیا گیا آپ نے گھر کے اندر رہنا ہے۔ حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی، حضرت علی کے ساتھ رخصت ہوئی، سرکار اگلے دن تشریف لے کر گئے اور گھر جا کر دونوں کے کاموں کو تقسیم کیا۔ فاطمہ آپ اندر کے کام کریں گی، آٹا گوندنا، چکی پیسنا، روٹی پکانا، گھرداری کے معاملات۔ حضرت علی سے کہا گیا آپ نے باہر کی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ یہ تقسیم اللہ کے نبی نے کی ہے کہ عورت کا اصل جو مقام ہے وہ گھر کے اندر ہے، لیکن عورت کو مجبوری میں باہر نکلنا پڑ گیا، تو باہر نکلنے کے موقع پر ہماری ماں کو مخاطب کیا، ازواج مطہرات کو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اے نبی کی بیویوں، وہ نبی کی بیگمات تھیں، وہ ہماری مائیں تھیں، تو ماں کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی اولاد کو پابند کیا گیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد تم آپ عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہو، لہذا اب کیا ہے،
اگلا حکم دے دیا قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. باہر جانا ہو بڑی چادر اوڑھ کر نکلنا, باہر جانا ہو بڑی چادر اوڑھ کر نکلنا. اب مجھے بتلائیے کہ لاکھوں کروڑوں کے اندر شاید ہی کوئی ایک عورت ایسی ہو جو گھر سے نکلتے ہوئے اس بات کا اہتمام کرتی ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ دوبارہ شروع سے آ جائیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی رکھو. مردو اپنی نگاہیں نیچی رکھو. کیا مطلب؟ کل کو ہمارے دماغ میں یہ نہ ہے خدایا ہم کیا کرتے, وہ عورت خود باہر نکلی تھی, اس کا حکم الگ ہے, آپ کا حکم الگ ہے. آپ اپنا کام کریں, اس کے باوجود بھی اگر وہ باہر نکلتی ہے اس کو دوہرا گناہ ہوگا. ایک اس نے اللہ کی بات نہیں مانی, پردہ کر کے نہیں آئی. نمبر دو, دوسرے لوگوں کو گناہ کے اندر مبتلا کرنے کا سبب بن گئی. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ بھی اسلام کے اندر ایسا عمل کرے گا جو گناہ کا سبب ہوگا, اس بندے کو اس گناہ کا وبال بھی اس کے کھاتے میں آئے گا. تو مردوں کو سمجھایا کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو. یہ صرف مردوں کے لیے حکم ہے راستے میں بیٹھنے کا, عورتوں کے لیے حکم ہی نہیں ہے. لہذا اگر کوئی عورت نکل آئی تو دوہرے گناہ کی مجرمہ. لیکن ایمان والوں کو پہلے کہا گیا تم نے اپنی نگاہ کا غلط استعمال نہیں کرنا. آ رہی سمجھ میں؟ تم نے اپنی نگاہ کا استعمال غلط نہیں کرنا. اگر ایمان والا اس شرط پر پورا اتر سکتا ہے تو بلے بلے وہ راستے میں بیٹھے. لیکن مجھے بتلائیے کوئی ایسا ایمان والا جو کھڑا ہو کر دعوے کے ساتھ کہے کہ جی میں کبھی بھی بدنظری نہیں کرتا, ایسا ہو نہیں سکتا. موجودہ زمانے کا سب سے بڑا گناہ نگاہوں کا غلط استعمال. ٹھیک ہے, گردن جھکا لو عورت گزر جائے گی, خیر گھر پہ کیسے بچیں گے؟ اخبارات کے اندر نامحرم کی تصویر, آپ سرف خریدیں نامحرم کی تصویر, آپ صابن خریدیں نامحرم کی تصویر, روڈ پر جائیں سائن بورڈ ہے نامحرم کی تصویر, ماچس خریدیں نامحرم کی تصویر. اس قدر مشکل ہو گیا کہ اگر اللہ نہ بچائے, انسان کے بس کی بات نہیں, انسان کے بس کی بات نہیں. اور کافر ہم سے زیادہ ہمارے دین کو سمجھتا ہے. اس نے بھی ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا کہ جس چیز سے ہی اپنے رب سے جلدی دور ہو سکتے ہیں اس چیز کو عام کر دیا جائے. لہذا عورت کو کرسی کے اشتہار کے اندر بھی ڈال دیا گیا, ہر چیز میں ڈال دیا گیا. آری سمجھ؟ میں نے آپ کو واقعہ سنایا نہیں سنایا؟ ایک بندہ اگر 200 سال اس کو اللہ عمر دے اور 200 سال عمر کے اندر وہ ایک لمحے کو بھی گناہ نہ کرے اور 200 سال کی عمر میں کبھی تہجد کا ناغہ بھی نہ کرے, وہ کتنا بڑا عبادت گزار ہوگا. لیکن ہمارے بڑے فرماتے ہیں اتنا بڑا اعمال کا ڈھیر اگر اس نے ایک نگاہ صرف جان بوجھ کر کسی نامحرم پر ڈال دی, اللہ سارے اعمال کو اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیتا ہے. اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا نگاہوں کو نیچی کر لیں. نگاہیں بے لگام یہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے. یہی وجہ ہے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس بندے کی دونوں آنکھیں اللہ لے لے, کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کے صبر کی بنیاد پر اس کو جو آنکھیں دے گا ان آنکھوں پر سب سے پہلے وہ اللہ میاں کا دیدار کرے گا. غلط استعمال نہ کرے. سید رضی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمشید روڈ پہ رہا کرتے تھے. اس دن قبر پر بھی حضرت کو لے کر گیا. 40 سال تک اپنی مسجد کی چھت کو نہیں دیکھا, اپنی مسجد کی چھت کو نہیں دیکھا. گھر سے مسجد آنے جانے میں اپنے سر پر رومال اوڑھ کر جایا کرتے تھے.
کہ نظر بے لگام نہ ہو جائے. ہمارے بڑوں نے اس قدر زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنی نظر کو کنٹرول رکھنے کے لیے محنت کی, اللہ نے پھر ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آج ہماری نظر بے لگام ہے, سارے کے سارے نظر باز بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. آ رہی سمجھ میں؟ ابھی دیکھیے گا باہر یہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں مانگنے والی, وہاں کھڑے ہو کر کھلا لے رہے ہوتے ہیں, کھلا دے رہے ہوتے ہیں, ان کو پیسے دے رہے, ان سے لے رہے, ان پر تبصرے ہو رہے ہیں, یہ بھی تو نامحرم ہے. ہاں یہ سمجھ میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا راستے میں بیٹھنا ہے تو پہلا حق نگاہوں کی حفاظت ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا راستے میں بیٹھنا ہے تو دوسرا حق یہ ہے راستے کا کف الاذی, تکلیف دہ چیز کو ہٹانا, کہ تکلیف والے معاملات سے دوسروں کو بچانا. اس کا مطلب کیا؟ گہرائی میں جائیے گا اللہ کے لیے, سمجھیے گا میری بات کو. راستے میں اس انداز سے بیٹھ گیا, اگلوں کو تکلیف ہے, یہ بھی راستے کا حق مار دیا. اس انداز سے کھڑا ہو گیا, اگلے کو تکلیف ہے, یہ بھی راستے کا حق مار دیا. اس انداز سے گاڑی کو کھڑا کر دیا, اگلے کو تکلیف ہے, یہ بھی راستے کا حق مار دیا. پان کھا کر پیک تھوک دی, کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے, یہ بھی راستے کا حق مار دیا. ٹھیک ہے, کھانا کھایا, کچھ کھایا, چھلکا پھینک دیا, یہ بھی راستے کا حق مار دیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کف الاذی, راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا, یہ راستے کا حق ہے. آیا ہم پورا کرتے ہیں؟ لیاری تیسر ٹاؤن کی بات کی جائے, لیاری تیسر ٹاؤن کی بات کی جائے, آپ ذرا مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. 80 گز کے گھر ہیں جناب, 80 گز کے گھر کے سامنے 3 فٹ کی جگہ کیاری کے لیے حکومت وقت نے ہمیں دی ہے. اس پر تعمیرات کی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ایک لیٹرین, ایک باورچی خانے کی خاطر ایک پورے گلی کے نقشے کو خراب کیا, دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا دی. ہماری مارکیٹوں کے اندر چلے جائیں, 80 گز کے مکان کے اندر 3 دکانیں نکالی اور فٹ پاتھ تک اپنا سامان پھیلا دیا. فٹ پاتھ کس کا حق ہے؟ راستے پر پیدل چلنے والوں کا حق ہے, حرام کر دیا. ریڑیاں لیاری تیسر ٹاؤن کے اندر تو ماشاءاللہ فٹ پاتھوں پر جو آ کر بیٹھ گیا, آج وہ باقاعدہ اس چیز کا بھتہ وصول کرتا ہے. اس نے کرایوں پر ریڑیاں دی ہوئی ہیں اپنی, ان کا کاروبار چل رہا ہے. سوال یہ ہے اس فٹ پاتھ کے اندر, لیاری تیسر ٹاؤن کے اندر بسنے والے 3 لاکھ افراد کا حق ہے, اور وہ ظالم ایک بندہ جو ڈنڈے کے زور پر, بدماشی کے زور پر لوگوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے, اس نے راستے کا حق ضائع کر دیا. وہ سجدے نہ کرے, وہ رگڑ رگڑ کر یہاں پر نشانات بنوا دے, خدا کی قسم وہ جنت میں نہیں جائے گا. راستے کا حق مارا, یہ معاشرت ہے. یہ کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیے گا جب کوئی فنکشن آتا ہے, رمضان آئیں گے 20 کے بعد, آپ کو جگہ جگہ پر اسٹال نظر آئیں گے. ان اسٹالوں کی وجہ سے شاہراہ عام تنگ ہو گئی, عوام کو تکلیف ہے, کون پوچھے گا؟ ایسا ہے کہ تکلیف ہے کہ نہیں؟ چادر بچھا کر سامان بیچنا کہاں لکھا ہے جائز ہے؟ یہ راستے کا حق ہے جو مارا جا رہا ہے. بعض ہمارے ماشاءاللہ شہزادے تو ایسے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کی زمین ہے, گیس کا بل نہیں بھروائیں گے, بجلی کنڈے کی استعمال کریں گے, چوری چکاری کے اندر نمبر 1, اور دکان کو اتنا آگے بڑھایا ہوا ہے, باقاعدہ شٹر لگایا ہوا ہے. یہ راستے کا حق مارا جا رہا ہے. یہ ہمارا اسلام ہمیں نہیں سکھاتا. یاد رکھو, جن کافروں کی ہلاکت, تباہی اور بربادی کے متعلق آپ اور میں بد دعائیں کرتے ہیں, وہ ان تعلیمات کو لے کر ان کے ملکوں کے اندر راستے صاف اور شفاف ہیں, صاف اور شفاف ہیں. اور ہم جو دین اسلام کے نام لیوا ہیں,
تعلیمات خداوندیہ کے برخلاف کرنے کی وجہ سے ہمارے راستے سارے کے سارے گندے اور خراب ہیں۔ لیاری تیسر ٹاؤن کا واقعہ ان تجاوزات کی بنیاد پر اور بے جا راستہ روکنے کی بنیاد پر 35 کے اندر لیاری آفس پر ایک عورت کی ولادت کا معاملہ ہوا ہے، ڈیلیوری کا، ڈیلیوری ہوئی ہے اور موت زندگی کی کشمکش میں عورت، اور ظالموں نے آگے سے راستہ بند کیا ہوا۔ یہ جائز ہے؟ بولو جائز ہے؟ بولو مسجد تنگ کر دو، عام راستے کو تنگ نہ کرو۔ کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے مسلمان؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ تکلیف دہ چیز کو کیا کرنا ہے؟ اگر تکلیف دہ چیز نہیں ہٹے گی، نماز روزہ زکات سب اپنی جگہ پرفیکٹ، پر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ جنت میں جانا کیوں؟ نماز اللہ کے لیے ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن نماز سے بڑھ کر اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے، جو ان کو تکلیف دے گا اللہ اس کو تکلیف کے اندر مبتلا کرے گا۔ کف الاذی، تکلیف دینے والی چیز سے بچانا۔ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو میں نے دیکھا، سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا ایک بندے کو کہ جنت کے اندر جنت کے قالینوں پر وہ کلا بازیاں کھا رہا ہے خوشی کے مارے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا ایک بندے کو جنت کی قالینوں پر کلا بازیاں کھا رہا ہے خوشی کے مارے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس بنیاد پر؟ فرمایا کوئی بڑا کام نہیں کیا تھا، اس نے عمل کوئی بڑا نہیں کیا تھا، صرف یہ کام تھا اس کا کہ گزرتے ہوئے راستے میں ایک درخت پر نگاہ پڑی تو درخت لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث تھا، اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا، اللہ نے اس عمل کی بنیاد پر اس کو جنت کا وارث بنا دیا۔ آ رہی ہے؟ ایک صحابی کا باقاعدہ معمول تھا، خادم کو لیتے راستے میں جاتے کوئی بھی رکاوٹ آتی ہٹا دیتے۔ ان کے خادم نے پوچھا حضرت والا یہ کوئی بڑا کام تو نہیں ہے؟ فرمایا بھیا اس کے علاوہ جو کام بھی کرتے ہیں نا ان کو تو سارے بڑا مانتے ہیں، یہ کام بڑا نہیں ہے، میں اس امید پر کرتا ہوں کہ اس پر ایک نیکی ہے، اگر یہی نیکی قبول ہو گئی ہم سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں جناب؟ راستے کا حق نہ مارا جائے، راستے کا حق نہ مارا جائے۔ دین اسلام سرکار نے 13 سال ابو بکر مکہ مکرمہ میں حضرات صحابہ کرام پر محنت کی ہے، ان کی تربیت فرمائی ہے، اس تربیت کے نتیجے میں حضرات صحابہ کرام قیامت کی صبح تک آنے والوں کے لیے نمونہ بن گئے۔ کیسے کھانا ہے، کہاں کھانا ہے، کس سے کھانا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری باتیں بتلا کر گئے۔ اسی شریعت مطہرہ کے اندر ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ راستے کا حق بھی ادا کرنا ہے، راستے کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ابھی آپ یہاں سے باہر نکلیں گے انشاءاللہ آپ کو باہر ریڈیو والے نظر آئیں گے، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتلاؤ ان کی روزی میں برکت ہوگی؟ کیا وجہ ہے؟ حق مارا، حق مارا۔ بولو یہ سارے لیاری والے کے تھوڑا کماتے ہیں؟ بولو تھوڑا کماتے ہیں؟ گزشتہ سال کورونا کے سبب جب پورا کا پورا کراچی آپ کا بند تھا، لیاری تیسر ٹاؤن کے اندر شہر کراچی کے دیگر علاقوں سے آ کر لوگوں نے خریداریاں کی، کیا لیاری والوں کا پیٹ بھر گیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ بالکل ایسا ہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بیت الخلا میں جا کر کرو۔ ہاری سمجھ میں؟ اگلوں کا حق مار کر آپ سکون چاہتے ہو؟ نا نا نا، کسی نے کہا تھا نا
کہ اگر نماز پڑھنے میں سکون نہیں آتا تو نماز کو سکون سے پڑھ کر دیکھ لو. اگر نماز پڑھنے سے سکون نہیں آتا نا تو نماز کو سکون سے پڑھ کر دیکھ لو. اگر اتنا کچھ کمانے کے باوجود بھی زندگی میں چینج نہیں آ رہا، اس کمانے کا طریقہ کار شریعت مطہرہ کی ہدایات کی روشنی کے اندر کر لیں، پھر دیکھیں برکت ہوتی ہے کہ نہیں. کیونکہ سرکار نے تو ہاتھ چوما تھا ہاتھ سے کمانے والے کا. سرکار نے فرمایا تھا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب ہوتا ہے. حبیب اللہ 1.25 پیغمبروں میں ہمارے پیغمبر کا لقب ہے. تو جو ہاتھ سے کمائے گا وہ بھی حبیب اللہ بن جائے گا. تاریخ سمجھ میں جناب. کف الاذی، تکلیف سے بچانا ہے. تکلیف سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. راستے میں بیٹھنے کے حقوق بیان ہوئے. پہلا حق نگاہوں کو نیچی رکھنا، دوسرا حق کف الاذی، تکلیف سے بچانا ہے. بھلے وہ تکلیف کسی بھی اعتبار سے ہو، تکلیف سے بچانا ہے. ہم بار بازار کے اندر ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہماری نگاہیں بھی غلط استعمال ہوتی ہے نا. ایک تکلیف تو وہ والی ہو گئی، نگاہوں والی الگ تکلیف. کوئی بندہ چائے پی رہا ہے، اگلے کو تکلیف ہو رہی ہے نا، آپ کیوں دیکھ رہے ہو؟ تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اگلا کسی کو پیسے دے رہا ہے، بھائی آپ کیوں دیکھ رہے ہو؟ اگلے کو تکلیف ہے نا. راستے کا حق ہے آپ اگلے کو تکلیف نہ پہنچائیں، اگلے کو تکلیف نہ پہنچائیں. قربان جائیے، صحابہ مردوں کو چھوڑیں، ان کی عورتوں پر قربان جائیں. سرکار نے صرف ایک مرتبہ کہا تھا کہ راستے کے سینٹر میں نہیں چلنا. اس کے بعد صحابیات نے اس پر ایسا عمل کر کے دکھایا، راستوں میں سے چپک کر جاتی تھی، ان کی باقاعدہ کوہنیاں چھلنی ہو جاتی تھی. وہ جنت کی وارث بن گئی اور میں اور آپ صرف اسی امید پر زندہ ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. نہ، عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں. کف الاذی، تکلیف سے بچانا. آج لائٹیں بند ہیں نا ماشاءاللہ، اپنا پنکھے بند ہے نا، سناٹا. اللہ ہمارے لوگوں کو ہدایت دے. انہوں نے قسم کھا رکھی ہے تکلیف. آج کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے گھر میں آئے گناہ معاف کروانے، تکلیف ہو رہی نہیں. بعض آئیں ان کو خام کھا کر کیڑا ہوگا نا، دروازوں کو چھیڑیں گے، کوئی بعض کھانسیں گے. یہ ساری تعلیمات ہمارے دین کے اندر ہیں. جو کلمہ ہم نے پڑھا اس کے اندر یہ ساری تعلیمات ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں. آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. صحابی کی ٹانگ آدھی اندر، ایک ٹانگ باہر، وہی بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. اب جب اللہ کے نبی نے دیکھا تو ظاہر ہے ایک ٹانگ اندر ایک باہر، انسان کیسے بیٹھے گا؟ پریشانی والی بیٹھک ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا، ورنہ سرکار جب آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اس وقت میری ایک ٹانگ اندر تھی ایک باہر تھی. اگر آگے والی کو پیچھے کرتا تو بھی خلاف ورزی، اور پیچھے والی کو آگے کرتا تو بھی خلاف ورزی. میں نے اپنی تکلیف کو برداشت کیا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کیا. تب صحابہ چمکے ہیں، تب صحابہ چمکے ہیں، تب صحابہ چمکے. ضرورت ہے بھیا، راستے میں سارے بیٹھتے ہیں، ہماری بھی مجبوریاں ہوں گی، لیکن حق ادا کرنا ہوگا. سرکار نے فرمایا تیسرا حق راستے کا رد السلام، سلام کا جواب دینا ہے. سلام کا اولا تو یہ سمجھ لیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام اتنی بڑی نعمت ہے یہ ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کا وہ بتاتا ہوں. سرکار معراج پر گئے، اللہ میاں سے ملاقات ہوئی. اللہ میاں نے پوچھا کیا لائے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. 3 چیزیں، قولی، فعلی، مالی، سب کچھ عبادات آپ کے لیے. یہ سرکار نے
पूरा का पूरा जो तोहफा था वो पेश कर दिया। अल्लाह ने क्या तोहफा दिया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का तोहफा है। ये किसका तोहफा है? अल्लाह का तोहफा है। बाजार में बैठ कर अल्लाह के नबी ने फरमाया हक ये है कि सलाम का जवाब देना, जो तुम्हें सलाम करे जवाब देना तुम पर क्या है? लाजिम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की जानिब से 100 रहमतें नाजिल होती हैं, 99 रहमतें उस बंदे का मुकद्दर जो सलाम में पहल करता है, एक रहमत उसका मुकद्दर जो सलाम का जवाब देता है। हमारे गुजरने वालों को सलाम का पता नहीं और बैठे हुओं को जवाब का पता नहीं। अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, एक सहाबी आए और आकर कहा अस्सलामु अलैकुम, सरकार ने जवाब दिया, वो साहब बैठ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया 10। दूसरे आए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, वो बैठ गए। सरकार ने फरमाया 20। तीसरे आए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, वो बैठ गए। सरकार ने फरमाया 30। चौथे आए गुजरे, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू, सरकार ने जवाब दिया और उसके बाद फरमाया 40 और उसके बाद बैठ गए। वो सलाम करने पर कितनी नेकियां मिल गई? 40 नेकियां। कोई मुश्किल है? बोलो बोलो। अल्लाह के नबी का फरमान सलाम करो, भले जानने वाला हो या जानने वाला ना हो, सलाम करो। अब्दुल्लाह इब्न उमर बड़े दर्जे के सहाबी हैं। उनके खादिम हज़रत अबू तुफैल फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर को बाजार में काम काज कोई नहीं होता था, मेरे पास आ जाते, चलो जी कहाँ जाना, बाजार का चक्कर लगाते, 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा। तो एक दिन मैंने हजरत वाला, ना तो आपको खरीदारी करनी होती है, ना ही आपको किसी का लेन देन के मामलात में गवाह बनना होता है, ना आपने भाव ताव करना होता है, क्या जरूरत है बाजार जाने की? आए बैठे यहीं बैठ के अल्लाह अल्लाह करते। उन्होंने कहा हजरत, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा अल्लाह के बंदे, तुम्हें मालूम भी है मैं बाजार किस नियत से जाता हूँ? सिर्फ नेकियां कमाने के लिए कि बाजार में जाऊंगा, लोगों को सलाम करूंगा और नेकियां मेरी बढ़ जाएंगी। हमारे इलाके के अंदर मुतकब्बिर लोग भी बहुत है, तकब्बुर माशाअल्लाह। अब नाम लेना मुनासिब नहीं बना, मैं आपको नाम लेकर बताऊं कि तकब्बुर की अलामत क्या बहरहाल हैं। उनके लिए एक नुस्खा कीमिया पाक पैगंबर की जुबान का, मम बदा बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र, जो सलाम में पहल करेगा वो तकब्बुर से बरी हो जाएगा। लिहाजी वाले तो माशाल्लाह वैसे ही वो है ना पढ़ने का, हाँ, आप लोगों को सलाम ज्यादा करना चाहिए, या सारे के सारे माशाल्लाह है ना। इस बुनियाद पर सलाम की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तदखुलुल जन्नता हत्ता तुमिनू, जब तक ईमान कबूल ना कर लो जन्नत में नहीं जा सकते। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और जब तक आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत वाला ताल्लुक कायम न कर लो तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। और फिर सरकार ने फरमाया ऐसा अमल ना बतला दूं कि जिसको करने के सबब तुम जन्नत में चले जाओगे, वो अमल है अस्सलामु अलैकुम। वो अमल क्या है? नमाज खत्म कहाँ हो रही है? अस्सलामु अलैकुम पर हो रही है। अरे जनाब वाला, हमारे बड़ों में से बाज़े हजरात ने इस्लाह का तरीका निकाला कि रोजाना 50 बंदों को सलाम करके आओ, 50 बंदों को सलाम करके आओ। तो सलाम करना चाहिए कि रास्ते का हक है। जो बाहर चौधरियों की तरह बैठे रहते होटलों पर, सलाम किया करें। अगर मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं देता, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने उसका भी इंतजाम कर रखा है। अगर तुम्हारे सलाम का जवाब कोई इंसान नहीं देगा, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर शुदा फरिश्ते तुम्हारे सलाम का जवाब देंगे। इससे बढ़कर क्या मांगते हो? अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो,
वबरकातुहु, और अल्लाह की जानिब से बरकत हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रास्ते में बैठने से मना किया, सहाबा की मजबूरी के पेश नजर इजाजत दी, लेकिन उसको कुयूदात के साथ मुक़य्यद कर दिया। अगर रास्ते में बैठना है तो निगाहों को बचाना होगा, अजियत वाली चीज से बचाना होगा और सलाम का जवाब देना होगा। बाकी जो इसके अंदर 5 चीजें हैं वो फिर इंशाअल्लाह जब कभी मौका मिलेगा उनको बयान किया जाएगा। अल्लाह पाक तौफीक अमल नसीब फरमाए।